ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ حضرات محترم، پچھلی آیت میں اللہ مالک نے انسانوں کو یہ بات کہی کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، جب اس زمین و آسمان کو لپیٹ کے اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوگا اور وہ ہلا کے کہے گا این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے طاقتور حکمران، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے، للہ الواحد القہار، اس دن اکیلے اللہ کی بادشاہت ہوگی جس کے قہر سے کوئی ظالم، کوئی کافر، کوئی منافق اور کوئی فاسق نہیں بچ سکے گا۔ اللہ ایسے وقت میں ہماری مدد فرمائے، ہمیں اسلام کی زندگی نصیب فرمائے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس دن نفخے کو پھونکا جائے گا۔ یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک مقرب فرشتہ ہے جس کا نام اسرافیل ہے، ان کے ہاتھ میں ایک بگل ہے اور یہ اپنے منہ سے لگا کے اپنا سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں نامعلوم کب سے، اور جس وقت اللہ حکم دیں گے تو یہ اس میں پھونک مار دیں گے، تو ان کا بگل وہ سور پھونکنا ایسا ہوگا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز مر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے کچھ دنوں، صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں میرے چہرے پہ ہنسی آئے، کیوں میں خوش ہوں، جب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسرافیل کو اپنے منہ میں بگل لے کے اپنے سر کو جھکائے ہوئے دیکھ لیا کہ وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ وہ کسی وقت بھی اللہ اسے حکم دے وہ سور پھونکے گا تو ساری کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہی اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب نفخہ پھونکا جائے گا، سور کو پھونکا جائے گا، سور سے مراد سین سے نہیں صاد سے ہے، یعنی اس بگل کے اندر وہ پھونکیں گے، اس کی ایک اتنی شدید آواز ہوگی فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز مر جائے گی، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے گا وہ اس بات سے بچے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو دیکھے گا سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، جو معاملہ ان کے ساتھ بنا ہے وہ ساری کی ساری کیفیت کو بھانپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ دونوں معاملے ہو جائیں گے، پہلے نفخے پہ زمین و آسمان کی ہر چیز مر جائے گی اور دوسرے نفخے پہ ہر چیز دوبارہ کھڑی ہو جائے گی، پھر اللہ فرمائیں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا،
اللہ اس زمین کے اوپر نزول فرمائیں گے جہاں محشر کا میدان لگا ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس وقت سورج چاند نہیں ہوگا، یہ سب بے نور ہو جائیں گے، زمین اللہ کے نور کے ساتھ منور ہو جائے گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتابیں لائی جائیں گی، انسان کے نام اعمال کو لایا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبی بھی حاضر ہوں گے، وہاں انہیں بھی لایا جائے گا۔ وَالشُّہَدَاء، اور شہادتی بھی لائے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کا شہادتی ان کے حق میں یا خلاف گواہی دینے کے لیے ان کا نبی آئے گا، اور سارے نبیوں کی گواہی دینے کے لیے اللہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرے گا کہ یہ لوگ بتائیں گے کہ ان انبیاء اور رسل نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، اپنی قوموں کو بتایا، دعوت توحید دی، اور پھر اس کے بعد کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں کسی قوم کو ہلاک نہیں کروں گا، کسی قوم پہ عذاب نہیں کروں گا جب تک ان میں رسول نہ بھیج دوں۔ ہر قوم کے اندر اللہ نے رسول کو بھیجا، قوم کو ڈرایا گیا، انہیں بتایا گیا، لیکن وہ نہ مانے۔ اسی طرح آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر شخص کے لیے، وہ شرق میں ہے یا غرب میں، وہ شمال میں ہے یا جنوب میں، وہ کسی جنگلوں میں ہے یا صحراؤں میں، وہ جزیروں میں ہے یا سمندروں میں، جس بندے کے کان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات پہنچ گئی اور اس نے آپ کی رسالت کو قبول نہیں کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اب ایک ہی رستہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیں، وگرنہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن، اپنی ذات کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کو لایا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، نبی اور شہداء یعنی شہادتیوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اللہ حق کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کریں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی نے ایک جرم نہیں کیا تو اس پہ بہتان لگایا جائے گا، جس طرح کہ آج دنیا میں ہوتا ہے، جھوٹے مقدمات کیے جاتے ہیں، جھوٹی باتوں میں دوسروں کو پھنسا دیا جاتا ہے، دوسروں پہ بہتان لگا کے خود انسان اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ عمل کیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر بھی کسی نے بھلا کیا ہوگا، اچھا کام کیا ہوگا تو وہ اس کو بھی پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی کسی نے برا کیا ہوگا تو وہ اسے پالے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، پورا ہر نفس کو دیا جائے گا، ہر جان کو بدلہ پورا دیا جائے گا۔ مَا عَمِلَتْ، جو کچھ اس نے کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، یہ نہ سمجھنا کہ اسے گواہیوں کی ضرورت پڑے گی، یہ نہیں کہ انسان اپنا آپ چھپا لے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے بِمَا يَفْعَلُونَ، جو بھی تم کرتے ہو۔ اور یاد رکھیں اگر انسان اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کا انکار کرے گا کہ میں نے یہ غلطیاں، میں نے یہ گناہ نہیں کیے، تو اللہ کہے گا کوئی بات نہیں۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج تیرے منہ پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اب تم منہ سے نہیں بول سکتے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ ہاتھوں کو حکم دے گے تم بولو کہ یہ کیا کرتا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں کو حکم دے گا تم بولو یہ کیا کرتا رہا، کہاں جاتا رہا۔ انسان کے ہاتھ اور پاؤں اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔
اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نماز پڑھو تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے جگہ کو بدل لو، کیونکہ یہ زمین کے خطے تمہارے حق یا تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھلائی کے کام کرو گے وہ زمین کا خطہ تمہارے حق میں گواہی دے گا، جہاں جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہوگی وہ زمین کا خطہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اسی طرح انسان کے اعضاء حتیٰ کہ اس کا پور جو ہے اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اپنے دائیں ہاتھ پہ کرو اور اسی انگلیوں پہ گنو، تاکہ قیامت کے دن یہ تمہارے پور تمہارے حق میں گواہی دیں کہ یہ یہاں پہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کی تسبیحات بیان کرتا تھا، اللہ کی حمد بیان کرتا تھا، اللہ کی تکبیرات بیان کرتا تھا، اللہ کی تحلیل بیان کرتا تھا۔ اس لیے تسبیحوں کے پیچھے جانے کے بجائے اپنے ہاتھوں پہ اذکار کیا کریں، تاکہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان اوروں کو ہمارے حق میں گواہ بنا کے کھڑا کر دے۔ تو یہ جب ہمارا اعضاء ہمارے حق میں گواہی دیں گے، ہمارے متعلق خیر کی بات کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے رحم کے رستے کھولیں گے، اللہ ہمارے لیے خیر کے رستے کھول دیں گے، اللہ ہمارے لیے انشاءاللہ جنت کے رستے آسان کر دیں گے۔ اگر انہی اعضاء کے ساتھ غلط کام کیے تو پھر یاد رکھیں وہ ایک غلط رستے کو ہم نے انتخاب کیا، تو اللہ رب العزت نے دونوں کے متعلق فرما دیا یہ دھمکی بھی ہے اور اعلان انعام بھی ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، پورا دیا جائے گا جو کچھ عمل کیا۔ اب جس نے اچھا کیا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے برا کیا اسے برا بدلہ ملے گا۔ اور یہ کوئی نہ جانے کہ اللہ نہیں جانتے بعض باتوں کو، ہمارے بے شمار بھید ہمارے علاوہ جو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم، اللہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تم سے بھی زیادہ۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، میں وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کرتے، کہتے اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، اے اللہ میری خطاؤں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو ہمیں بھی یہ بات چاہیے کہ یہ ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، وہاں کچھ بھی نہیں ہمارا ہو سکتا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، وہ جانتا ہے بِمَا يَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً فرمایا کہ مجھ سے ان دو باتوں کا سوال کیا کرو۔ کن دو باتوں کا؟ پہلی بات اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تم سے اچھے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اور برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً کہا کہ تم مجھ سے یہ سوال کیا کرو تاکہ میں تمہیں برائی سے بچا لوں اور میں تمہیں نیکی کی توفیق بخش دوں۔ اللہ ہمیں بھی یہ دونوں سوال ہمیشہ اپنے رب سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق مل جائے، ہم بھی برائیوں سے بچ جائیں، تاکہ اللہ کی عدالت میں جب انسان کو پورا بدلہ ملے تو ہمارے پاس نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور اللہ ہمیں اچھے بدلے سے نواز دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔